علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کا بے پناہ شکر کہ ماشاء اللہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں فرض نماز ادا کرنے اور ساتھ ساتھ تراویح پڑھنے اور تراویح میں قرآن سننے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ کا بڑا فضل کہ ماشاءاللہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ حافظ صاحب نے 28واں پارہ اور 29واں پارہ آپ نے آج کی تراویح میں سنایا۔ رمضان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یوں لگ رہا تھا کہ ابھی شروع ہوا ہے، لیکن اب 26ویں بالکل سر پہ آ پڑی ہے۔ کل ایک دن باقی ہے اور پرسوں انشاءاللہ ہمارے یہاں 27ویں تاخرات ہوگی۔ آج کی جو سورت آپ نے پڑھی، جس کی ابتدا آپ نے فرمائی، وہ تھی سورہ تغابن۔ سورہ تغابن بہت پاورفل سورت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں پاور نہیں ہے۔ مختلف صورتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے مختلف ہمارے لیے چیزیں رکھی ہیں، اسے سمجھ کر اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ بہت سارے اپنی کتابوں میں بھی لکھے ہیں، جب وہ نصیحت فرماتے تو اپنے معتقدین کو، اپنے مریدین کو اس بات کی نصیحت فرماتے کہ یہ جو سورہ تغابن ہے اتنی پاورفل صورت ہے کہ اسے پڑھنے کا خاص نہج ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے شروع کیا، 40 پر ایک مرتبہ اگر بندے مومن اس سورت کی تلاوت کر کے اپنا اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہو یا کوئی الجھن ہو یا کوئی پریشانی ہو، اللہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین رکھ کر دعا کرتا ہے تو اس تلاوت کی برکت سے اس کا اٹکا ہوا کام نکل جاتا ہے انشاءاللہ۔ ہم غلام بن کے جئیں، عبید بن کے جئیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا اور دوسرے دن آ کے اب بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑی پریشانی ہے، الجھن ہے، لوگ پریشان ہیں، ہم نے 40 پر ایک مرتبہ پڑھ لیا اور آ کے آسمان کو جھانک جھانک کر دیکھنے لگے کہ بارش کہاں ہو رہی۔ ارے بزرگوں کا خاص عمل ہے۔ آپ سمجھیے کہ یہ بزرگوں کا وظیفہ تھا۔ تمام ہمارے اکابرین اکثر و بیشتر دن میں ایک مرتبہ 40 پر ایک دفعہ پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اس کا وقت بھی خاص متعین فرمایا ہے ہمارے اکابرین نے۔ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت میں اگر کوئی بندے مومن 40 پر ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، یاقوت و مرجان جس طرح اللہ نے اسے عزت بخشی ہے، اسی طرح اس سورت کے پڑھنے سے بندے مومن کو حاصل ہوگا۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد 40 پر ایک مرتبہ بیٹھ کر اس سورت کو پڑھ لیتا ہے تو جیسے سونا ہے اس طرح اس کے لیے اللہ رب ذوالجلال عطیات عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اشراق کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیتا ہے تو چاندی کے درجے میں اسے اللہ رب ذوالجلال عطیہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے اس کو وظیفہ کہتے ہیں۔ وظیفے کا مطلب یہ ہے کہ حضر میں ہوں، سفر میں ہوں، بیماری میں ہوں، صحت میں ہوں، ہر وقت اس وظیفے کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، اس کو وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن پڑھ لیا اس کے بعد چھوڑ دیے، اس کو وظیفہ نہیں کہتے۔ وظیفے کا مطلب یہ ہے
کہ لگاتار پابندی سے اس عمل کو اگر ہم کر لیتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال اللہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، اور بندے مومن جس حاجت کے لیے اور جس پریشانی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال وہ حاجت بھی اس کی پوری فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے، اور پریشانی بھی دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات جو آج کی صورتوں میں حافظ صاحب نے پڑھا، سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یقین مانیے کہ نظر بد برحق ہے۔ کسی آدمی نے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے تو دیکھتے ہی فوراً کہا واہ کیا خوبصورت بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر اسے لگ جائے۔ اگر یوں کہے ماشاء اللہ کیا بڑا خوبصورت بچہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جیسے ہی ہم ماشاء اللہ کہتے ہی ہماری نظر بچے کو نہیں لگتی۔ اگر کوئی ہمارا بھائی ماشاء اللہ اچھا دکان کھولا ہے، آپ گئے دکان دیکھ کے آپ کو بڑا اچھا لگا، یوں کہا واہ کیا بہترین دکان آپ نے کھولا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر اس دکان پہ لگ جائے۔ اب بیچارہ اچھی تجارت کر رہا تھا، آپ نے واہ بول کے اس کی تجارت کو آپ نے پھر کر دیا۔ اگر یوں کہا ہم نے کہ ماشاء اللہ آپ نے بہترین دکان اوپن کی ہے، کیا اچھا آپ نے اسے سجایا ہے، اسے خوبصورت بنایا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، تو یہ ماشاء اللہ کے لفظ سے اللہ رب ذوالجلال نظر بس سے اس دکان کی بھی حفاظت۔ اسی طرح کسی نے ذرا اچھا خوبصورت مکان بنایا ہے، دیکھ کے ہم نے صرف واہ واہ کیا بڑا مکان بنایا ہے، ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جائے، اس کے بعد اس پر پریشانیاں شروع ہو جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ماشاء اللہ آپ نے کتنا اچھا خوبصورت گھر بنایا ہے اس طرح کہیں۔ اب سامنے والا اتنا خیال کہاں رکھتا ہے، آج کل کا زمانہ تو ٹانگ کھینچنے کا ہے، کسی کی ترقی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، کسی کا مرتبہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا، اور ہمیں اسے دیکھ کے برداشت کرنا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ دل میں یہ ہمارا خیال ہو کہ ہم ایسی نظر لگائیں کہ نظر میں جل کے سکڑ جائے، باریک ہو کے یہ ختم ہو جائے، اس طرح ہمارا خیال ہو۔ بہت ساری عورتیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے جادوگروں کے پاس جا کے ایک دوسرے پہ جادو کراتے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جادو حرام ہے۔ نعوذ باللہ، جادو نہیں کرایا جا سکتا، نہ جادو کیا جا سکتا ہے، نہ کرایا جا سکتا ہے، نہ اس میں تعاون کیا جا سکتا ہے، نہ ساتھ دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جادو کرنے والے پر بھی اور جادو کرانے والے پر بھی اور جادو کرنے والے کے ساتھ دینے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں ایک علم ہے، اس علم سے ہم کو بچنا چاہیے، لیکن کیا کریں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، ایک بہن دوسری بہن کی ترقی نہیں دیکھتی، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی نہیں دیکھتا، ایک بیٹا اپنے باپ کی ترقی نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جا کے غلط عمل بھی کرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ یہاں کہاں یہ نیت کر لے کہ چلیے یہ برباد ہو جائے، بڑا اچھا گھر بنایا ہے، نہیں یہ گھر اس کے لیے وبال جان بن جائے، اس کے لیے مصیبت کا گھر بن جائے، یہ پریشانی کا گھر بن جائے۔ اس لیے اس طرح کا بھی اگر خیال ہو، میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نسخہ دے دیا کہ اگر کسی کو یہ احساس ہوا کہ مجھ پر نظر ہو گئی ہے، بری نظر ہو گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو پڑھ لیں اور اپنے اوپر ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے پورے جسم پہ دم کر لیں۔ اگر کسی کی بری نظر بھی لگی ہوئی ہو تو اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی نظر دور ہو جائے گی۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ آج کی صورت پڑھے تو اس میں سے ایک صورت جو آخری 2 رکعتوں میں سے، اس سے پہلے والی 16ویں 17ویں اور 18ویں رکعت میں آپ نے پڑھا تھا سورۃ الجن۔
اس میں اللہ نے ایک آیت ذکر کیا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم نہ پکاریں نہ بلائیں۔ میں آپ کو ذرا ذکر کرنا چاہوں گا کہ خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، انہوں نے کسی بات پہ اپنی بیوی جو زبیدہ تھیں بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، لیکن غصے میں آ گئے، آ کے کہا آج رات سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری ملکیت سے اگر باہر نہ نکلو تو تمہارے لیے طلاق، یعنی 3 طلاق کا انہوں نے ذکر کر دیا۔ اب پریشان ہو گئے، بولنے کے بعد انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں نکال دیتا ہے، جیسے ہی غصہ اترتا ہے احساس ہوتا ہے ارے اللہ میں نے کیا کہہ دیا، میرے پاس بھی یہاں فجر کی نماز میں لوگ آ جاتے ہیں، رات بھر پورا پریشان ہو کے فجر کی نماز میں آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت میری بیوی کے ساتھ کسی بات پہ چھوٹی بات پہ لے کے بڑا جھگڑا ہو گیا اور مجھے بڑا غصہ آ گیا، غصہ آنے کے بعد میں نے 3 مرتبہ پکار دیا، اب بتائیے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ کے گھر میں میں رہتا ہوں اور یہاں ابھی فجر پڑھا کے میں ابھی اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہوں، دوڑ کے نوجوان آ کے مجھ سے اگر یہ سوال کریں تو کیا آپ مجھ سے یہ کہیں کون سا ایسا شخص ہوگا جو سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دے؟ ارے بھائی غصے ہی میں تو طلاق دیتا ہے، آپے سے باہر ہو کے ہی طلاق دیتا ہے۔ طلاق تو مذاق نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا غصے میں آ کے کسی کے اپنے ہاتھ میں چھری مل گئی ہے، غصہ آ گیا چلیے ذبح کر دیتا ہوں، ذبح کر دیا، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو چھری ہے، طلاق آپ کو دی گئی ہے، ہم کو دی گئی ہے، جن کا نکاح ہوا ہے ان کو دیا گیا ہے کہ جب ضرورت پیش آ جائے اس وقت اس کو استعمال کریں۔ لیکن جیسے ہی گھر میں ہے غصے میں آ گئے، جو بھی سامنے ملا اس کے اوپر چھری چلا دیا۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ چھری اس لیے رکھی گئی ہے، یہ رکھی گئی ہے، یہ دی گئی ہے اس لیے تاکہ اگر اس کے استعمال کرنے کا وقت آئے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، جیسے میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ نے بھی اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا تھا، 1 طلاق۔ اور وہ 1 طلاق کس حال میں دیا تھا کہ جب عورت ناپاک تھی اس وقت انہوں نے طلاق دے دیا۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا جب یہ بات آپ تک پہنچی، اور حضرت عمر بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام غصے میں آ کے حضرت عمر سے فرمایا مر یا ابنک، یا عمر ابنک، اے عمر آپ اپنے بیٹے کو حکم دیں کہ وہ اپنی طلاق سے رجوع کر لے، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق دی گئی ہے اور یہ طلاق دینے کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے رجوع کر لو، واپس لے لو اس طلاق کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں نے اسے مذاق بنا کے رکھ دیا، اسی لیے جیسے ہی سزا کا اعلان ہوا اگر کسی نے بھی 3 طلاق دیا، ایک وقت میں 3 طلاق پکارا، اب اگر بیوی نے آ کے کمپلین کر دیا کہ 3 طلاق دیے ہیں تو اب اسے جیل ہو جائے گی، لوگ آ کے ڈر کے کہتے ہیں حضرت میں 3 نہیں بولا، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ 3 بولا ہوں، 2 بولا، شاید 1 بولا ہوں گا حضرت، اس کا کیا حکم ہے؟ اب تو لوگ یا اللہ، ارے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، قسم ہے میرے اللہ کی، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بول پہ میرا اللہ نظر رکھا ہوا ہے، ہماری ہر بول لکھی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے رقیب بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، نگران بنایا ہے، جو بھی ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، بولتے ہیں، میرا رب برابر لکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو بھی بک دیں اس کے بعد جا کے جھوٹ موٹ کی بات کہہ کے امام صاحب سے کہیں نہیں مجھے شک ہے، مجھے یہ ہے وہ ہے۔ ہم امام کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، پاس میں رہنے والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن میرے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ان ساری چیزوں میں ہم کو احتیاط کرنا ہے، ساری باتوں میں ہم کو خیال رکھ کے کام کرنا ہے تاکہ اللہ کے نافرمان بندے نہ بنے۔
ہمارا رشتہ زنا والا رشتہ نہ بنے، ہمارا رشتہ پاکی والا رشتہ بنے، یہ خیال رکھ کے ہم کو جینا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بھی غصے میں آ کے کہہ دیا، اب بلا لیا جامع مسجد میں تمام مفتیوں کو، اماموں کو، قاضیوں کو، سارے علماء، مفتیان، قاضی جمع ہیں، ان کے سامنے کہا مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیا کہ آج رات سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری ملکیت سے نہ نکلے تو تجھے 3 طلاق۔ اب مجھے اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ علماء، قاضیان، مفتیان ذرا مجھے کوئی حل بتا دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھوں اور اس مصیبت میں نہ پڑوں، ذرا مجھے حل بتا دیں۔ تمام مفتیان پریشان، علماء پریشان، قاضیان پریشان، اس لیے کہ خلیفہ ہارون الرشید کی جو خلافت تھی بڑی لمبی تھی۔ وہ زمانہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، اونٹوں کا زمانہ تھا۔ اب اگر گھوڑا جو تیز دوڑنے والا ہے اس پہ بٹھا کے بھیجیں تو بھی ان کی ملکیت سے آپ کی بیوی نکلنے والی نہیں تھی، تو اس لیے تمام مفتیوں نے کہا سورج کے غروب ہونے کے بعد شاید طلاق واقع ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ عالموں میں سے کسی ایک عالم نے کہا، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اگر آپ ان سے بلا لیں اور ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل کے آ جائے شریعت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ آخرکار حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا گیا اور ان کے سامنے یہ سارا مسئلہ بیان کیا گیا کہ یہ ہو گیا ہے، اب آپ کی ذرا حل بتائیں۔ کھچا کھچ علماء سے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ خلیفہ پہ مصیبت آ پڑی ہے، کیا جواب ہوگا، اس کا کیا حل ہوگا، سب پریشان، عوام بھی پریشان، سب پریشان۔ جیسے ہی سننا تھا اطمینان کے ساتھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، خلیفہ وقت، اللہ کا شکر ہے کہ اس کا حل موجود ہے، انشاءاللہ آپ کی بیوی کو طلاق بھی نہیں واقع ہوگی۔ سب پریشان ہوئے، بھئی ہم اتنا یہاں جھک مار رہے ہیں، کچھ جواب معلوم نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں۔ قربان جائے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہ، انہوں نے کھڑے ہو کے یہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، مسجد اللہ کی ملکیت ہے، اس پر آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ آج رات آپ اپنی اہلیہ کو مسجد میں قیام کرائیں۔ آپ اپنی زبان سے یہ کہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری بیوی میری ملکیت سے نکل جائے تو اس پر طلاق نہیں، آپ کی ملکیت سے نکل گئی ہے آپ کی بیوی، اس لیے کہ یہ اللہ کی ملکیت میں ٹھہری ہوئی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں متولی بن گیا تو میں اس کا مالک، میں سیکریٹری بن گیا تو میں اس کا مالک، نہیں، ہم اس کے نگران ہیں۔ میں آپ کے ذریعے مسجد کے ہر ذمہ دار تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ بڑی ذمہ داری دی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم متولی بن کے بیٹھ جائیں، سیکریٹری بن کے بیٹھ جائیں، صدر بن کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس گھر کی حفاظت کی پوری ذمہ داری آپ پہ ہے۔ اس کے سارے پیپر صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اس کا ٹیکس، اس کے سارے جتنے پیپرز ہونا ہے بالکل جیسے ہم اپنے گھر کے لیے تیار کر کے رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے ان مساجد کے لیے پوری خدمت انجام دینا ہوگا۔ بعض احباب کہتے ہیں حضرت یہ سب ہم سے نہیں ہوگا، میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا، جن تک بھی میری بات پہنچے گی میں ان تک یہ پہنچانا چاہوں گا۔ اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا، اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دوسروں کو یہ موقع دے دیجئے جو یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔
اگر ہم سے اللہ کے گھر کی خدمت نہیں ہو سکتی اور اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو پھر کیوں ہم یہاں بیٹھے رہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتے رہیں؟ نانا آپ چھوڑ دیجئے، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو انشاءاللہ اس طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو موقع دے دیں۔ ہاں اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی پوری ذمہ داری کو نبھائیں، پھریں، آفیسز جائیں اور سارے پیپر، سارے کاغذات تیار کر کے رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے پورا نہیں کیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، قیامت کے دن اگر رب آپ سے پوچھے گا، سوال کرے گا تو آپ وہاں جواب دینا ہی ہوگا۔ آپ نے ذمہ داری لی اور اس ذمہ داری کو پوری نہیں کی تو قیامت کے دن آپ کو ضرور جواب دینا ہوگا۔ اس لیے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پر توجہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہاں ہم اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو ٹکاتے ہیں اور اللہ سے یہ کہتے ہیں، اے میرے رب، تیرے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے، میرا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی میرا، اے اللہ میرا رب نہیں ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے، اگر تو بھی مجھے دھتکار دے تو میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہی در تو ہے میرا، یہ تیرا در ہے، یہاں سے میں کہیں اور جا کے سکون پا نہیں سکتا، یہی در میرے لیے ہے، اگر آپ نے مجھے دھتکار بھی دیا، دھکا بھی مار دیا، میں یہیں اپنی پیشانی کھڑگڑ کر تجھے منانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اگر بندے یہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے، یقین مانیے کہ میرا رب ضرور ہماری بات کو سنے گا، ہماری پکار کو سنے گا، اور جو کچھ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ضرور اسے پورا فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی قرآن سمجھنے اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے اور قرآن میں جو ہدایات میرے رب نے دیا ہے اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔